فساد پھیلائے گا اس کا نہ مذہب سے تعلق ہے، نہ انسانیت سے تعلق ہے، نہ کسی دین دھرم سے تعلق ہے۔ تو جو سچ ہے، رب نے مجھ پہ ایک ذمہ داری ڈالی ہے سچ لکھنے کی، سچ بولنے کی، تو میں تو وہی اپنی ذمہ داری جو ہے میں اسی کو بھرپور طریقے سے نبھاؤں گا۔ اور پرابلم یہ ہے کہ یہاں پہ ایک سوچ جس طرح ڈیولپ کی گئی، جس طرح اس کے خلاف فنڈنگ ہو رہی ہے، جس کو حق میں سازشیں ہو رہی ہیں، وہ پاکستان کے لیے نقصان دہ اور فیوچر میں یہ تباہ کن ثابت ہوگا۔ مشکل وقت ہے، اگر مشکل وقت میں اپنی ماں، اپنی دھرتی ماتا کو بندہ چھوڑ جائے تو وہ تو انسان کہلانے کے لائق نہیں ہے۔ چیزوں کی کمی ہے، اس کو سمجھنے کی ہمیں بہتری کی طرف جا رہی ہیں آپ کے خیال سے، یا یہ وقت کے ساتھ حالات بگڑتے جا رہے ہیں؟ دیکھو، اگر پاکستان نے ریفارم نہیں لایا نا، ایجوکیشن میں ریفارم نہیں لایا، سوچ بدلنے کی کوشش نہیں کی، جو ضیاء نے سوچ دی تھی 70 سے لے کے 70 سے پہلے جو سوچ تھی لوگوں کی، بڑے پیار محبت کے ساتھ لوگ رہ رہے تھے، لیکن جب ہم پہ تھوڑا سا خرچہ ہوا، وہاں سے پیسے آئے، آپ سمجھتی ہیں کہ کہاں سے پیسے آئے، ضیاء جیسا آمر آیا تو اس نے ایک ایسی سوچ کریٹ کر دی جو آج بھی ہم بھگت رہے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ سکھ اور ہندو کو تو برداشت کرنا بڑی بات ہے، ایک دوسرے کو فرقوں میں برداشت نہیں کرے، ایک دوسرے کے مسجد میں نہیں جا رہے۔ تو پرابلم یہ ہے کہ یہاں پہ ایک سوچ جس طرح ڈیولپ کی گئی، جس طرح اس کے خلاف فنڈنگ ہو رہی ہے، جس کو حق میں سازشیں ہو رہی ہیں، وہ پاکستان کے لیے نقصان دہ اور فیوچر میں یہ تباہ کن ثابت ہوگا۔ ورنہ مائنورٹیز کے بندے تو کھل کے آتے ہیں کام کرنے کے لیے، ہمارے فیلڈ میں ڈاکٹرز بھی ہیں، جج بھی ہیں، بڑے بڑے بیوروکریٹ بھی ہیں، لیکن پرابلم کیا ہے کہ ان کو سپورٹ کی ضرورت ہے۔ سپورٹ جب نہ ہو تو انسان کمزور ہو جاتا ہے، جب کمزور ہو جاتا ہے وہ آگے طرف کوشش نہیں کرتا۔ اچھا، میں نے ایک ویڈیو دیکھی تھی یوٹیوب پہ جس میں بتایا گیا تھا کہ جو انڈیا میں جو مسلم رہتے ہیں نا، ان کو بار بار کہا جاتا ہے کہ آپ لوگ پاکستانی ہو۔ وہ لوگوں کے ذہن میں ہوتا ہے کہ جو مسلم ہوگا وہ پاکستانی ہوگا۔ تو کیا پاکستان میں کبھی آپ کو کسی نے کہا ہے کہ آپ انڈین ہیں؟ ایک دفعہ ہم کانفرنس میں تھے، آپ کو یاد ہوگا کہ آپ کو کسی نے اس سلسلے میں بات بھی کی تھی کہ انڈیا میچ جیتا ہے تو آپ کو خوش ہونا چاہیے۔ آپ نے تب کہا تھا کہ میں پاکستانی ہوں، میں پاکستان پہ خوش ہوں گا۔ تو آپ نے خود ہی گواہی دی تھی، یہ تو نارمل ہے۔ جب ہم چھوٹے تھے تب گاؤں میں یہ ماحول بڑا زیادہ ہوتا ہے، پھر عام لیول پہ بھی زیادہ ہوتا ہے، تو ہمیں کافی تنگ کیا جاتا تھا۔ ایون ہمارے ایک پڑوس میں ایک سکھ کا گھر تھا، تو اس کو لوگ آ کے نا تنگ کرتے تھے کہ پاکستان جیت گیا، تم لوگ ہار گئے۔ تو ابھی کہتے، لاسٹ پرسوں کی بات ہے، ایک بندے نے مجھے سیدھا منہ پہ کی کہ یار آپ کے ملک کا جو منموہن سنگھ ہے، تو یار میں حیران ہو گیا کہ میں ملک تو میرا یہی ہے، میں مرنا جینا میرا یہ ہے، 200-400 سال سے میں ادھر رہ رہا ہوں، اب یہ بھی نہیں پتہ کہ 400 سال سے پہلے بھی میں رہ رہا ہوں۔ تو مجھے حیرانی ہوتی ہے سوچ پہ کہ ابھی لوگ اس چیز کو ماننے کو تیار نہیں ہے کہ لوگوں کی بیوقوفی کہیں، لیکن ایسی باتیں پھر ہرٹ بھی کرتی ہوتی کہ آپ ایک کنٹری میں رہے نہ ہو۔ انڈین ہونے میں کوئی شرمندگی نہیں، لیکن آپ ایک جگہ پہ رہے نہ ہو، آپ پیدا ادھر ہو، اپنے ساری زندگی ادھر گزاری ہو، کوئی آپ کو کسی اور کنٹری کا کہے تو دکھ تو ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، بات سیدھا دل پہ جاتی ہے، کیونکہ آپ لوگ تو یہاں پیدا ہوئے، ہم بھی یہاں پیدا ہوئے، پھر ہمارے پاس چوائس تھی ہندوستان جانے کے لیے، تو ہم نے بائی چوائس اس ملک کو چنا ہے۔ ہم نے جب مشکل وقت، ہم بھاگے نہیں، ہم نے کہا وقت سرزمین پہ، دھرتی ماتا پہ مشکل وقت ہے، اگر مشکل وقت میں اپنی ماں، اپنی دھرتی ماتا کو بندہ چھوڑ جائے تو وہ تو انسان کہلانے کے لائق نہیں ہے۔ ہم پہ کئی مسائل آئے، لیکن ہم نے کہا نہیں، پاکستان آزاد ہوا ہے، اس سے پہلے بھی ہم بھائی چارہ تھا، ہم سب کے درمیان ہندو، سکھ، مسلمان سب بڑے پیار سے رہ رہے تھے، اب بھی رہیں گے۔ تھوڑا سا یہ مشکل دور ہے، نفرتوں کا ایک موسم آیا ہے، یہ گزر جائے گا، لیکن ہم رہے، ہم نے ترجیح دی اور آج بھی ہم رہ رہے ہیں۔ ہماری کوشش ہے کہ ہم پاکستان کا نام پوری دنیا میں کسی نہ کسی طریقے سے، کسی نہ کسی پلیٹ فارم کے ذریعے ہم روشن کریں۔ اور یہ میڈیا میں جس طرح پختون لوگوں کو دکھایا جاتا ہے، مطلب پختون لوگ سنتے ہیں، لوگوں کے ذہن میں یہ بٹھا دیا گیا ہے کہ دہشت گرد، یا ان پہ جوکس وغیرہ بنتے ہیں، لیکن جب آپ کے بھائی کی مرڈر ہوا تھا تو جس طرح آپ کے علاقے والے آپ کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے، ہر کوئی، میں خود بھی وہ سوشل میڈیا پہ دیکھ رہی تھی، تو مجھے لگتا ہے کہ شاید وہ لوگ جو ہیں وہ مائنورٹیز کو وہ زیادہ تحفظ دیتے ہیں جتنا باقی لوگ دیتے ہیں۔ تو آپ کے بہت اچھا سوال ہے آپ کا۔ پارٹیشن میں اگر خون خواری ہوئی تھی، زیادہ خون بہا تھا، تو وہ اس پٹری میں، پنجاب کی پٹری پہ زیادہ بہہ گیا تھا۔ میرے پنجابی بھائی مائنڈ نہ کرے، لیکن جو سچ ہے میں سچ بولتا ہوں، بڑا کھل کے بول لیتا ہوں۔ جو پشتون پٹری میں سکھ تھے، ہندو تھے، وہ لوگ بچ گئے تھے، کیونکہ پشتونوں کا جو ایک رواج ہے وہ یہ رواج ہے کہ وہ کبھی مظلوم پہ اور نہتے پہ وہ وار نہیں کرتے۔ وہ جو کم مائنورٹیز میں لوگ آتے ہیں، اقلیتوں میں آتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ ان کا اتنا بس چلتا نہیں ہے تو ان کو کیوں ہم ان پہ کوئی تشدد کریں۔ تو جس طرح آپ نے میرے بھائی کے اس پہ مرڈر میں بھی دیکھا کہ پورا گاؤں، 10,000 گاؤں کی آبادی ہے، لوگ کھڑے ہوئے، سوشل میڈیا پہ سارے مسلمان میرے ساتھ کھڑے تھے۔ میں یہ نہیں کہتا ہوں، دیکھو سوچ کمی اور اچھے لوگ، برے لوگ آپ کو ہر جگہ ملتے ہیں، لیکن اچھی جو چیز ہے وہ چھپ جاتی ہے، بری چیزیں سامنے آ جاتی ہے۔ لیکن ہم جو ہارٹ ہوتے ہیں
میں سمجھتا ہوں یہ چیز ہمارے لیے فیوچر کے لیے نقصان دہ ہے. اس لیے میں نے یہ باتیں کھل کے کی کہ اسکول میں کوئی ایسا سسٹم متعارف کرایا جائے کہ ہندوؤں کے بچے ہیں, مسلمان سکھوں کے ہیں, کرسچن کے ہیں, ان کے ساتھ وہ تعصب نہ کیا جائے, ان کو بھی ایک ہی شہری کے طور پر دیکھا جائے. مذہب, ریلیجن, یہ دھرم, دین, یہ آپ کا رشتہ رب کے ساتھ ہے, وہ جانے اور آپ جانے. انسان کو کوئی حق نہیں بنتا کہ وہ آپ سے ان چیزوں کے حوالے سے پوچھے یا آپ کو تنگ کرے یا آپ کو زبردستی کسی مذہب کی طرف راغب کرے. یہ آخر میں آپ سے آخری سوال پوچھوں گی کہ ایک کرسچن لڑکی نے مجھ سے یہ کہا تھا کہ ہم اسکول میں ہمیں اسلامیات کی بک پڑھائی جاتی ہے چھوٹے لیول پر 5, 6, 7 کلاسز میں, تو کیا ایسا ہی ہوتا ہے؟ اور اس کے لیے کیا الگ بکس کا تو حکومت نے میرے خیال سے کہا ہوا ہے کہ ایک الگ بکس ہوتی ہیں, لیکن اکثر ابھی بھی کچھ بچوں کو جو مائنورٹیز میں ہیں, جو کرسچنز ہیں, ہندو, سکھ, ان کو وہی بکس پڑھنی پڑ رہی ہیں جو کہ ایگزیکٹلی ایسا. میں نے اسلامیات میں 50 میں 45 نمبر لیے تھے, اور دوسری بات یہ ہے کہ مولوی صاحب کے ڈنڈے سے مجھے ڈر لگ رہا تھا, تو اس لیے میں نے وہ 30 کے 30 سوال میں یاد کرتا تھا, اور میری وجہ سے میجورٹی کے بچوں کو مار اس لیے پڑتی تھی کہ وہ سوال یاد نہیں کرتے تھے اسلامیات کے. تو یہ چیزیں تو ہے پاکستان میں. اگر آپ سلیبس الگ ہونا چاہیے, سلیبس ایگزیکٹلی ہونا چاہیے, کیونکہ اگر آپ ایک مذہب ہے, احترام میں سب مذہب کا کرتا ہوں, میں سب دین دھرم کا کے رسپیکٹ کرتا ہوں, کرنا بھی چاہیے. مجھے جو میرے دھرم نے سکھایا ہے میں وہی کروں گا. دیکھو اگر لیٹ سے اسلامیات ہمیں پڑھایا جاتا ہے تو اسلامیات کوئی برے نہیں ہے, اس میں بہت اچھی باتیں ہیں, ٹھیک ہے, انسانیت کی باتیں, محبت کی باتیں, دین دنیا کی باتیں. لیکن جو ساتھ میں اسٹوڈنٹ بیٹھا ہے وہ بار بار یہ کہتا ہے کہ دیکھ تو کلمہ پڑھ گیا نا, تو مسلمان ہو, تو وہ چیز تھوڑی سی بچپن میں ٹارچر کرتی ہے. جب بندہ بڑا ہو جائے, میچور ہو جائے, اس کے لیے کوئی پرابلم نہیں ہوتی ہے. چھوٹے ایج میں بڑی ٹارچر آپ کو یہ کیا جاتا ہے اس باتوں سے. تو مجھے تو یاد ہے کہ مجھے بڑے زبردستی سے بچے بڑے کہتے ہیں اس نے تو پڑھ لیا, بس یہ تو ہو گیا مسلمان, اب جنت میں جائے گا. تو یہ چیزیں کہہ رہا ہوں کہ کم سے کم نصاب چینج ہونا چاہیے. مائنورٹیز کو ایک الگ ٹیچر اس کا ہونے چاہیے, اس کے لیے جو ان کا دھرم ہے اس کا ٹیچر رکھنا چاہیے. میجورٹی دیکھیں وہاں پہ ٹیچر رکھیں, گرمکھی کا رکھیں, ہندو دھرم کا کوئی سناتن دھرم ہے ان کے لیے کوئی رکھیں. تو اس سے ملک کوئی بدحالی پہ نہیں جائے گا, خوشحالی پہ جائے گا. یہ سارے جو ادھر بیٹھے ہیں نا مائنورٹیز کے, یہ اسی آس میں بیٹھے ہیں کہ ہمارا ملک ہے اور ہم ملک کے لیے ترقی کریں گے, مل کے کریں گے, بھائیوں کی طرح رہیں گے. تھوڑا بہت گند جو یہ مولوی حضرات کے ذریعے پھیلایا جاتا ہے, یا ہمارے جو پنڈت, یہ ہندوؤں کے پنڈت ہیں, یا ہمارے جو گیانی جی ہیں, ان کو جس طرح پمپ کر کے پھیلایا جاتا ہے, یہ میں سمجھتا ہوں کہ جو فساد پھیلائے گا اس کا نہ مذہب سے تعلق ہے, نہ انسانیت سے تعلق ہے, نہ کسی دین دھرم سے تعلق ہے. اچھا, جب آپ کے بھائی کی جنہوں نے مرڈر کیا تھا, جب مقتولہ کو پکڑا گیا تھا, تو وہ جو ویڈیو یوٹیوب پہ تھی اس میں نے کافی کمنٹس دیکھے تھے جس میں آپ نے کہا تھا کہ وہی ہمیں یقین ہے کہ انہوں نے یہ قتل کیا. لوگوں نے کہا یہ ڈر کی وجہ سے ایسے بول رہے ہیں. انڈینس کی طرف سے خاص طور پہ کہا گیا کہ یہ شاید نام اس لیے نہیں لے رہے کہ ان کا ڈر ہے, تو اس لیے بھابھی کے نام پہ لگا رہے. قاتل اصل میں بھابھی تو اب نہیں کہہ سکتی, یہ بڑی قاتلہ خاتون تھی, وہ بڑی ظالم قسم کی خاتون کے نام پہ دھبا تھا. انڈین ویورشپ کی بات یہ کہ وہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں بڑا سانس لینا بھی ہمارے لیے مشکل ہے, لیکن میں وہ صحافی ہوں جو بغیر کسی جھجک کے دھمکیاں بھی آئیں, لاکھ آئیں, مجھے کوئی پرواہ نہیں. تو جو سچ ہے, رب نے مجھ پہ ایک ذمہ داری ڈالی ہے سچ لکھنے کی, سچ بولنے کی, تو میں تو وہی اپنی ذمہ داری جو ہے میں اسی کو بھرپور طریقے سے نبھاؤں گا. اور ہندوستان, ظاہری بات ہے ان کے کمنٹس, خیالات آتے ہیں, ہر ایک انسان کی سوچ آتی ہے. ہم جب وہاں کا کوئی مسلمان اس قسم کے کمنٹس کرتا ہے تو ہم کہتے ہیں یہ بکا ہوا ہے, یہ RSS کا بندہ ہے. اسی طرح وہ ہمیں کہتا ہے یہ ISI کے ایجنٹ ہے, یہ مسلمان ہے, وہ پگڑی پہنی بس سکھ ہو نظر آ رہا ہے. یہ ڈرامے ہر طرف, کیونکہ ہر قسم کی ذہنیت ہر دنیا میں پائی جاتی ہے. تو کمنٹس ہے ان کا, یا مجھے اگر کسی ٹارگٹ کلنگ میں جاتا تو جب مجھے مجرموں کا پتہ نہ ہوتا میں اسی طرح کھل کے اور بھی پریس کانفرنس کرتا. لیکن مجھے جب پتہ چل گیا کہ ان قسم کے غلیظ لوگوں نے اس قسم کی غلاظت بھری حرکت کی ہے, اس قسم کی جو نہیں ہونی چاہیے, جو اس قسم کا, جو میں سمجھتا ہوں کہ جانور بھی اس قسم کی حرکت نہیں کریں گے, جس قسم کے غلیظ انسان جو کمظرف ہوتے ہیں, جو چھوٹی ذات سے اٹھ کر اس قسم کی حرکت کرتے ہیں, چھوٹی سوچ والے لوگ ہوتے ہیں. تو میں تو کھل کے بات کرتا, مجھے انڈیا سے کوئی پرواہ نہیں ہے, نہ مجھے انڈیا سے کوئی فنڈ آتی ہے, نہ مجھے پاکستان کوئی فنڈ دے رہا ہے. ہاں, پاکستان کے ٹیکس سے میں سیلری لیتا ہوں, یہی کھاتا پیتا ہوں, یہی رہ رہا ہوں, تو میں پاکستان کو ہی ترجیح دوں گا. سب کو کنکلیوڈ کیسے کریں گے کہ مائنورٹیز کے لیے حالات کیسے ٹھیک ہو سکتے ہیں؟ کچھ 2-3 اسٹیپس جو آپ چاہتے ہیں کہ وہ جلد سے جلد لیے جائیں حکومت کی طرف. میں سب سے یہی کہوں گا, فورس کنورژن کو تو ایک روکنا چاہیے. وہ فورس کنورژن پہ اگر بات کی تو ادھر علی محمد جیسے PTI کے ایسے قسم کے توپخانے انہوں نے بٹھائے ہوئے ہیں جو ان کو پتہ نہیں, ان کو خطرہ ہو جاتا ہے کہ بچی 12 سال کی بچی کو کڈنیپ کرو تو اسلام خطرے میں ہو جاتا ہے ان کے مطابق. تو اس قسم کے لوگ جب پارلیمنٹ میں آئیں گے تو کبھی ملک ترقی نہیں کرے گا. اس قسم کے مراد سعید اور جیسے لوگ جب آئیں گے
کم سے کم ایجوکیٹڈ لوگوں کو آنا چاہیے پارلیمنٹ میں، اور ایسے منورٹیز کے حقوق کے حوالے سے تحفظ کے حوالے سے جو ایکٹ ہیں وہ بنانی چاہیے، اس کو ریفارم اس پر ہونے چاہیے، اور باقاعدہ یہ اس پہ بالکل جس طرح انہوں نے یہ بل لے کے زینب الرٹ بل رہے ہیں، تو اسی طرح ایک بل لانا چاہیے کہ منورٹیز کے بچوں کے حقوق جو ہے، اگر منورٹی کے 18 سال 20 سال کے بچے وہ جاتی جائیں، لیکن ایک چھوٹی بچی کو آپ اٹھاتے ہیں تو یہ ظلم ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس قسم کی قانون لانی چاہیے، منورٹیز کے حوالے سے تحفظ دینا چاہیے منورٹیز کو، اور خاص کر ایجوکیشن پہ جب ہم توجہ دیں گے تو اس قسم کے معاملات جو ہیں وہ آرام سے ہی سنبھل جائیں گے اور ملک ترقی کی طرف گامزن ہوگا۔ بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے ہمیں اپنا ٹائم دیا۔ یہاں پہ ہم لیتے ہیں آپ سے اجازت، دیکھتے رہیے اقتدار ٹی وی۔ اللہ حافظ۔